بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم ناظرین، پروگرام نیوزلینڈ میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک پرانے پروگرام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ اگست 2019 کی بات ہے. آج سے 5 سال پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کیا گیا اور میں آپ کو لے کر گیا تھا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں کاشانہ میں. کاشانہ کیا تھا؟ کاشانہ ہماری لاوارث، ہماری یتیم بچیوں کے لیے ایک رہائش گاہ تھی، ایک محفوظ سی رہائش گاہ جہاں پر وہ ہنستی تھیں، جہاں پر وہ کھیلتی تھیں، جہاں پر وہ بڑے بڑے خواب دیکھتی تھیں. کوئی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی تھی، کوئی جہاز اڑانے کا خواب دیکھتی تھی، کوئی پاک فوج میں جانے کا خواب دیکھتی تھی. بڑے بڑے خواب تھے بچیوں کے اسی طرح. اور وہاں پر ان کی جو سپرنٹینڈنٹ تھیں افشاں لطیف، وہ ایک ماں کی طرح ان کے خوابوں کی رکھوالی کرتی تھیں. اب افشاں لطیف کے حوالے سے بھی میں جب آپ کو اس پروگرام میں لے کے جاؤں گا وہ بھی دیکھیے گا وہ کیا حال تھا اور اس کے بعد آج کیا حال ہے. پھر جو الزامات لگے، پھر جو کچھ وہاں پر بیان کیا گیا کہ وہاں پر اس وقت کے حکمرانوں نے اس کو کس طرح استعمال کیا، کیا کچھ ہوتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کہانی ایسی ہے. آج میں پھر دہرانے جا رہا ہوں کیونکہ وہ کہانی کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچی. وہ ظلم، وہ ساری چیزیں آج بھی اسی طرح موجود ہیں. آج جب میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں افشاں لطیف موجود ہیں. لیکن افشاں اس سے پہلے آج اب جس طرح موجود ہیں، آج سے 5 برس پہلے اس پروگرام میں کس طرح آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. وہ کاشانہ کس طرح ہنستا کھیلتا تھا، وہ کاشانہ جو تھا کس طرح خوابوں کا نگر تھا. وہاں پر کس طرح سارے جو تھے بچے اور سارے لوگ کس طرح تھے اور اس کے بعد کیا ہوا. چلیں میں آپ کو پہلے پچھلے کاشانہ میں لے چلتا ہوں. اس کے بعد اگلا کاشانہ اس کا کیا بنا، کس طرح تباہ ہوا. افشاں میرے ساتھ موجود ہیں، یہ آپ کو آگے کی کہانی سنائیں گی، دکھائیں گی. ابھی ہم پچھلے کاشانہ کو دیکھتے ہیں. کاشانہ 1974 میں بنایا گیا تھا. جو 1971 کی وار ہوئی تھی جس میں لڑکیاں تھیں، بے سہارا تھیں، یتیم تھیں، ان کو شیلٹر دینے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. 1974 سے لے کر اب تک چلتا آ رہا ہے. اس وقت کتنی بچیاں ہیں یہاں پر؟ اس وقت 45 بچیاں ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن کو ہم رہائش دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں پک اینڈ ڈراپ اسکول اور کالج سے. اس کے ساتھ جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا، کپڑے، میڈیسن، میڈیکل کی ساری سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں. سب سے اچھا کیا لگتا ہے کھانے میں؟ سالن روٹی. سالن روٹی اچھی لگتی ہے. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں؟ بریانی اور مینگو. اور آپ کو کیا پسند ہے؟ بریانی. بریانی. نہیں، بریانی بہت لوگوں کو پسند ہے. میڈم بتا رہی بریانی ملی بنتی ہے یہاں پر، بنتی ہے. چلیں، زبردست زبردست. آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ مجھے کسٹرڈ. کسٹرڈ بنواتے ہیں آپ یہاں پر؟ جی. اور بیٹا آپ کا نام؟ زینت. آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 5 میں. اور بڑے ہو کے کیا بنیں گی آپ؟ ڈاکٹر بنیں گی. پڑھنا بہت پڑتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے. اچھا، آپ میں سے ڈاکٹر کون کون بننا چاہتا ہے؟ کتنے لوگ بننا چاہتے ہیں؟ وہ اتنے زیادہ ڈاکٹر. آپ نے پائلٹ بننا ہے؟ آرمی اینڈ پائلٹ. آرمی. آپ نے آرمی میں جانا ہے؟ پائلٹ. آرمی میں جانا ہے. اینیمل کدھر ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ آپ نے اینیمل گارڈن کس طرح بنایا ہوا؟ کیا بنایا ہوا مجھے بتائیں ذرا. کس نے کیا اس کو ڈیکوریٹ کس طرح کیا ہے؟ کیا موجود ہے یہاں پر؟ میڈم نے چیزیں منگوائی تھیں اور آپ نے اس کو سارا. مس بینش نے بھی ساتھ آپ کے جو ہے نا کام کیا تھا. اچھا، یہ تو کافی چیزیں آپ نے یہاں پر. یہ اتنا بڑا. یہ اوپر کیا ہے؟ مونکی ہے. اور یہ بچیوں کے لیے یہاں پر کمرہ ہے جہاں پر وہ رہتی ہیں. یہ باقاعدہ الماریاں بھی ان کو اپنی چیزیں رکھنے کے لیے. الماریاں بھی ساری آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب بچیوں نے خود ڈیکوریٹ کی ہیں چھوٹی بچیوں کے لیے. اچھا لگ رہا ہے مجھے. ایک صاف ستھرا ایک اچھا ماحول ہے یہاں پر. اس میں ان کے مقابلہ بھی ہوتا ہے ایک ہر مہینے کے بعد، جس نے اپنے روم کو مینٹین رکھا ہوا ہے، کس نے سب سے اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، تاکہ بچیوں میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے وہ پروان چڑھے. جی ناظرین، یہ وہ کاشانہ تھا اور افشاں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. افشاں، کدھر گیا وہ کاشانہ؟ وہ کاشانہ تو تباہ ہو گیا. یاد آ رہا ہے آپ کو؟
ان بچوں کے بڑے بڑے خواب تھے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, کوئی پائلٹ بننا چاہتی تھی, کوئی آرمی میں جانا چاہتی تھی. سارا کچھ عجیب و غریب ہی ہو گیا. ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ جب میں آپ کے پاس, مجھے یاد ہے عید کے موقع پر پروگرام کرنے کے لیے گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا. آپ ہنستے کھیلتے مسکراتے گانے گاتے, بیچ میں وہ شامل نہیں کیے انہوں نے چنکس, بچوں نے بیچ میں گا کے سنایا تھا, ہنستے مسکراتے. یہ ساری مسکراہٹیں, ساری کی ساری ہنسیاں, یہ خوشیاں, یہ آنسوؤں میں کیسے بدل گئیں؟ آپ تو گواہ ہیں کہ میں ان بچوں کی ایک ماں بن کر تربیت کر رہی تھی. امن کا گہوارہ بنا دیا میں نے اس کاشانہ کو, جہاں پر عرصہ دراز سے بچیوں کے بیڈ رومز بنائے جاتے تھے سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے. وہ بچیاں جو ہنس رہی تھیں, جو کھیل رہی تھیں, جو پورے اعتماد تھیں کہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں, جن کا بچپن میں نے محفوظ کیا, جن کو میں نے یہ شعور دیا کہ وہ اہم ہیں, جن کو میں نے یہ بتایا کہ میں ان کی خدمت گار ہوں, میں ان کی ماں ہوں. افشاں بڑے بڑے الزام لگا دیا آپ نے سابق وزیر اعظم پر, سابق خاتون اول پر, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر, سابق صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر پر. بڑے بڑے الزام لگا دیا آپ نے. یہ الزام میں کوئی آج نہیں لگا رہی. عمران خان کی حکومت میں ہی 2019 میں کاشانہ میڈیا پر منظر عام پر آیا. صحیح. جب عمران خان کا عروج تھا, کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا عمران خان کے خلاف بات کرنے کی. میں تو ایک چھوٹی سی ملازم تھی. کہاں پر ملک کا وزیر اعظم, کہاں پر ملک کی طاقتور خاتون اول, کہاں پر عمران خان کے طاقتور وزراء. میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی. جب نہ آپ نے یہ پروگرام کیا تب بھی میں محکمانہ جنگ لڑ رہی تھی. ان بچیوں کو کی عزتوں کو محفوظ بنانے کے لیے میں دیوار بن گئی عمران خان کی حکومت اور ان یتیم و لوارث بچیوں کے درمیان. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے ان بچیوں کو جنسی درندگیوں کے لیے پیش نہ کرنے پر وہ شخص جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا تھا کہ ریاست مدینہ بنائے گا, کئی ماہ تک ان یتیم و لوارث بچیوں کا کھانا بند کر دیا گیا, بنیادی ضروریات بند کر دی گئیں. مجھے مجبور کیا عمران خان کے وزراء نے کہ میں پورا ادارہ اپنی جیب سے چلاؤں. مجھے اپنی بچیوں کے لیے کی گئی سیونگ خرچ کرنی پڑی, مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی, لیکن میں نے ایک دن بھی ان بچیوں کو بھوکا نہیں سلایا. ان کو بہترین کھلایا, بہترین پہنایا, ان کی بہترین تعلیمی ضروریات کو میں نے پورا کیا, اور یہی میرا جرم بن گیا. افشاں ہوا کیا تھا؟ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اس کو. ہوا کیا تھا؟ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. نہ صرف کاشانہ میں, مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سہولت کاری کر رہی تھی عمران خان کی حکومت کی, اور جس وقت آپ نے کاشانہ میں پروگرام کیے میں اس وقت سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تھی. آج میں سابق سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ہوں. وہ حکومت, وہ وزراء, وہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران جن کے خلاف میں عمران خان کی حکومت میں ہی لاہور ہائی کورٹ میں 2019 میں گئی جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے, اسی حکومت اور انہی افسران نے غیر قانونی طور پر نام نہاد انکوائری کر کے نہ صرف مجھے نوکری سے نکلوایا, مجھ پر جان لیوا حملے کیے گئے, مجھ پر مقدمات بنائے گئے, مجھے جیل کی کال کوٹری میں قید کیا گیا. جیل میں نہ صرف مجھے بلکہ میرے شوہر کو بھی جیل میں بند کیا گیا. جیل میں میرے ساتھ شرمناک سلوک کروایا گیا, میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی, مجھ پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا. نہ صرف کاشانہ سے کم عمر یتیم و لوارث بچیوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے, بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں, گہوارہ لوارث بچوں کے ادارے سے, ماڈل چلڈرن ہوم سے اور بیگرز ہوم رائیونڈ سے کم عمر یتیم و لوارث بچے سپلائی کیے جا رہے تھے عمران خان کی حکومت کو. عمران خان کے طاقتور وزراء ملوث تھے کاشانہ جنسی اسکینڈل میں, اور اس پورے اسکینڈل کی بچے گہوارہ سے اور ادھر سے کدھر سپلائی کیے جب بچوں کا کیا کام اس میں؟ جون 2019 میں گہوارہ سے 25 لوارث بچے رات کو ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز نے خود کھڑے ہو کر غائب کروائے. وارڈن گہوارہ صبا لیاقت, انچارج گہوارہ فرحت نے رات کے وقت بچے غائب کیے.
سرکاری ڈالے میں اور لینڈ کروزر میں بچوں کو غائب کیا گیا اور ان بچوں نہیں، کو یہ بہت سنگین الزام ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس الزام کا؟ بالکل میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں. گہوارہ سے 25 بچوں کے غائب ہونے کے اور بشرا جادوگرنی کے ان 25 گہوارہ کے لاوارث بچوں کی کالے جادو میں بلی دینے میں، اور ان میں وہ بچے شامل تھے جو 0 ایج کے بچے تھے، 2 مہینے کے بچے تھے، 6 مہینے کے بچے تھے. بنی گالا میں ان کم عمر بچوں کی بلی دی بشرا نے کالے جادو کے لیے تاکہ عمران خان کی حکومت کو بچایا جا سکتا، عمران خان کی حکومت کو طول دیا جا سکتا. نہ صرف گہوارہ سے 25 بچے کالے جادو کے لیے سپلائی کیے گئے بلکہ کاشانہ سے 19 بچیاں سپلائی کی گئیں عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے. اور آج میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب بھی لے کر آئی ہوں جو آپ پچھلے 5 سال سے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر پروگرامز کرتے رہے ہیں. آپ کے دسمبر 2019 میں آپ نے ایک ایسے شخص کی CCTV فوٹیج عوام کو دکھائی تھی جو کاشانہ میں رات کے 4 بجے داخل ہو کر بچوں کی رہائش گاہ میں گیا تھا، جس کے بارے میں عمران خان کی پنجاب حکومت مسلسل یہ کہتی رہی تھی کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے. عمران خان کی حکومت میں ہی میں نے سپریم کورٹ میں تحریری درخواست جمع کروائی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سیکورٹی افسر کے بارے میں، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب، یہ کوئی اور نہیں صوبے کا سب سے بااختیار بیوروکریٹ، سب سے بڑا آفیسر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے تحریری طور پر سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کروایا کہ افشا لطیف صحیح کہہ رہی ہے. 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ میں جانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر تھا. کیوں گیا تھا وہ؟ یہ اکثر کاشانہ میں آتا تھا. یہ صرف 30 مارچ 2019 کو کاشانہ میں نہیں آیا، یہ رات کے دیر اوقات میں کاشانہ میں جا کر بچیاں اپنے ساتھ لے کر زمان پارک میں جاتا تھا. اور جن بچوں کو عثمان بزدار کا یہ سیکورٹی افسر کاشانہ سے لے کر گیا ان بچوں کو کبھی واپس نہیں بھیجا گیا. ان بچوں کو نہ صرف عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کیا گیا بلکہ بشرا کے کالے جادو کے لیے بھی سپلائی کیا گیا. اور نہ صرف عثمان بزدار کا یہ سیکورٹی افسر بلکہ ایک اور شخص جس کے بارے میں آپ پروگرام کر چکے ہیں، اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان، مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے بچیاں لے کر جاتا تھا. اور یہ وہی محمد رمضان ہے جو میرے پاس بھی آیا. 6 بچوں کا انتخاب کیا، 14 سال سے 16 سال تک کی 6 بچوں کا انتخاب کیا کہ ان بچوں کو عمران خان کے پاس پیش کرنا تھا. ڈاکٹر پرویز احمد خان، نہیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ بچیاں جو تھیں ان کی شادیاں کروانی تھیں، اور اجمل چیمہ جو صوبائی وزیر تھے، آپ کا موقف پہلے یہ تھا کہ اجمل چیمہ جو ہیں وہ ان بچیوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں. وہ موقف بدل لیا آپ نے؟ نہیں، وہ موقف میرا آج بھی قائم ہے. شادیوں کا تو صرف نام استعمال کیا جا رہا تھا. یہ وہ شادیاں تھیں جو عرصہ دراز سے کاشانہ ادارے میں سپرنٹینڈنٹ کروا رہی تھیں، سرکاری افسران کروا رہے تھے، اور یہ جعلی شادیاں تھیں. کاشانہ میں بھی مجھے یہی عمران خان کے جعلی شادیاں کس طرح؟ بچیوں کی شادیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں. اچھا، شادی کا موجود ہے، یہ ہے کہ شادی کروا دی لیکن اس کا کوئی نکاح نامہ ہوگا، اس کا کوئی ہوگا کہ کون سے بچے کو کس لڑکے کے ساتھ سلیکٹ کیا گیا، کہ اس کا کوئی ریکارڈ، تصویریں ہوں گی، کچھ بھی نہیں. نہ لڑکوں کی تصویریں، نہ لڑکیوں کی تصویریں، نہ نکاح نامے، نہ لڑکوں کے گھروں کے پتے، نہ لڑکیوں کے گھروں کے پتے، نہ شناختی کارڈ، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ رہتے کہاں تھے. میرے ہاتھ میں اس وقت محکمہ سوشل ویلفیئر کی یہ آڈٹ رپورٹ ہے، محکمانہ آڈٹ رپورٹ سابق سپرنٹینڈنٹ کاشانہ خوشنود جمیل کی. اور یہ آڈٹ رپورٹ میرے ہی کہنے پر کروائی گئی جب میں نے یہ ایشو ریز کیا، ہائی اپس کو بتایا، جب مجھے سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات کیا گیا تھا جنوری 2019 میں کاشانہ میں، کہ میں ایک دن کاشانہ میں جاتی ہوں، اگر بچوں کی تعداد 30 ہے تو دوسرے دن ان کی تعداد 25 ہو جاتی ہے. اگلے دن میں جاتی ہوں 2 بچیاں کم ہیں، کبھی 1 بچی کم ہے. اور جب میں سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے پوچھتی تھی کہ وہ بچیاں کہاں پر گئیں تو کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا. کئی بچیاں ایسی تھیں جو کاشانہ کے حاضری رجسٹر میں تو موجود تھیں لیکن فزیکلی ادارہ میں موجود نہیں تھیں، جس پر محکمہ سوشل ویلفیئر کو یہ آڈٹ کروانا پڑا. اور اس آڈٹ رپورٹ کے پیرا نمبر 4 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ بچوں کی شادیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں. یہ کوئی شادیاں نہیں ہوتی تھیں. بااثر طاقتور افراد کو بھاری بھرکم روپے لے کر ان بچیوں کو بیچ دیا جاتا تھا. کئی بچیوں کو پاکستان سے باہر بیچا گیا، اور یہ وہ بچیاں تھیں، کم عمر بچیاں تھیں، مائنر بچیاں تھیں. شادیوں کے نام پر صرف سیف وے استعمال اور صرف زبانی شادیاں کہنے سے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو گئیں. کوئی ریکارڈ، کوئی تصویریں، کوئی پروف موجود نہیں تھا. اور یہی سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل 5 سال کے دور میں یہ رپورٹ بنا چکی تھی کہ اس نے 25 شادیاں کروائیں، اور یہ 25 شادیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اس آڈٹ مجھے رپورٹ بات بتائیں افشاں، آپ طویل عرصے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کمپین کی، آپ نیشنل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ رہی.
اس پورے عرصے میں ان تمام الزامات، آپ بہت سنگین الزامات لگا رہی ہیں، کوئی انکوائری کی گئی، پوچھا گیا کہ یہ الزامات ہیں کیا، کوئی ان کا ثبوت ہے، کوئی کارروائی کی جائے کسی سطح پہ کچھ؟ لاہور ہائی کورٹ میں نے عمران خان کی حکومت میں 2019 میں جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے کیس دائر کیا. صحیح، یہ آپ کا مطالبہ تھا؟ جی میرا مطالبہ یہی تھا کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے. عمران خان کی حکومت نے کوئی انکوائری نہیں کی، اور وہ انکوائری کر کیسے سکتے تھے جب عمران خان خود ملوث تھا کاشانہ کی بچوں کی جنسی درندگی میں، بچوں کی سپلائی میں. کوئی انکوائری نہیں کروائی گئی. ایسے نہیں ہے افشاں. میں تھوڑا سا ریکارڈ درست کروں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ پروگرام ہوا، اس کے بعد میں نے ایک کالم لکھا. مجھے ایوان وزیر اعظم سے، اس وقت کے وزیر اعظم کے ملٹری سیکٹری نے فون کیا، اور وہ میں نے آپ کے بھی علم میں لایا، نوشاد صاحب کے علم میں بھی لایا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس کالم کے اوپر ہم نے انکوائری شروع کر دی ہے اور خاتون اول نے اس کا نوٹس لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے نوٹس لیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس سے لیا گیا، اور ملٹری سیکٹری نے جو فون کیا وہ انکوائری کے لیے تھا. مجھ سے انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ دیجئے گا. میں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ افشاں سے رابطہ کریں. بطور جرنلسٹ میں نے جو بیان کرنا تھا بیان کر دیا، کچھ نہیں ہوا تھا. میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی اس پر کہ جتنا آپ نے عمران خان کی حکومت میں کاشانہ اسکینڈل پر تفصیل کے ساتھ پروگرام کیے، ایک ایک موقف سمجھایا میرا، اس کے اوپر ہی یہ مجبور ہو گئے کہ آپ سے رابطہ کیا اور اس کے اوپر اسپیشل برانچ میں انکوائری لگائی بشرا پنکی کے احکامات پر، جس میں مجھے قربان لائن بھی بلایا جاتا تھا. اور اسی انکوائری کے درمیان، اسی نام نہاد انکوائری کے درمیان اس لڑکی کائنات کو قتل کر دیا گیا. نہیں، کائنات والا معاملہ اس کے بعد ہوا، اسی انکوائری کے شروع ہونے کے بعد. کائنات کیسے قتل ہوئی؟ کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد 16 دسمبر 2019 کو اس وقت اس لڑکی کائنات کو اس کے سسرال سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس نے اغوا کیا. اور میں اس سے قبل میڈیا پر یہ اعلان کر چکی تھی کہ میں 17 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے کیس دائر کرنے جا رہی ہوں، اور اس سے ایک روز قبل اس کائنات کو اغوا کیا گیا. 51 روز تک کائنات کو حبس بیجا میں رکھا، بنی گالہ میں بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا. کائنات کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو فرانسک سائنس ایجنسی کی طرف سے عمران خان کی حکومت میں بنائی گئی، جس میں واضح طور پر لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ کائنات کا دل غائب تھا. کائنات کے یعنی کہ جو باڈی پارٹس کی بات کر رہی ہیں، اس کا دل نہیں تھا اس کے، یعنی کہ ڈیڈ باڈی تو خیر چلو ایک ڈیتھ ہو گئی، دل نہیں تھا اس کے اندر. کائنات کا دل غائب تھا، کائنات کا جگر غائب تھا، کائنات کے پھیپھڑے نکال لیے گئے تھے، کائنات کی تلی غائب تھی، کائنات کی آنتیں نکال لی گئی تھیں، اور کائنات کے جسم کا تمام خون بھی نچوڑ لیا گیا تھا. اور یہ کائنات جو عمران خان کی جنسی ہوس اور بشرا پنکی کے کالے جادو کی نہایت اہم گواہ تھی. 16 دسمبر 2019 کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک اپیل کی تھی جب اس لڑکی کو غائب کیا گیا کہ کائنات کو فوری طور پر ریاست تحفظ دے، پاک فوج اس لڑکی کو برآمد کروا کر تحفظ دے، کائنات کو قتل کر دیا جائے گا. کائنات وہ لڑکی تھی جس کے پاس بہت ساری لڑکیوں کی شہادتیں موجود تھیں. کائنات وہ لڑکی تھی جو بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اپنے 2 بہن بھائیوں سمیت اغوا کر کے لائی گئی. کائنات الیاس، مہک الیاس اور علی الیاس، ان تینوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں. مہک الیاس کو کائنات کے سامنے رات کے وقت لوگ اٹھا کر لے گئے، جس کے بعد مہک کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ مہک کہاں پر گئی. علی الیاس کے ساتھ جنسی درندگیاں کی جاتی تھیں. ان تینوں بہن بھائیوں کو ساری زندگی لوارث کہا گیا، لوارث لکھا گیا، اور کائنات کے قتل کے بعد دل، جگر، پھیپھڑے سب چیزیں کس نے نکالی، کیوں نکالی، کیا انفارمیشن ہے؟ بشرا پنکی نے بنی گالہ میں 51 روز تک کائنات کو رکھا، بھوکا پیاسا رکھا، کالے جادو کے لیے کائنات کے جسمانی اعضاء نکالے. اور آپ کو یہ بہت ہولناک لگے گا کہ کائنات کے صرف جسمانی اعضاء بشرا پنکی نے نہیں نکالے، یہ اعضاء کھائے گئے تھے. کھائے گئے تھے. اس فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جگر کے چند بچے کچھے ٹکڑے تھے، پھیپھڑوں کے چند بچے کچھے ٹکڑے موجود تھے. کس نے کھائے یہ؟ وہ یعنی کہ آپ جو الزام لگا رہی ہیں کہ وہاں پر کھائے گئے؟ بالکل بالکل. بشرا جادوگرنی نے کائنات کے کالے جادو کے لیے بلی دی، کائنات کے جسمانی اعضاء نکال کر کھائے، اور حیوانیت سے، بربریت سے اس کو قتل کیا. اور یہ صرف کائنات کے ساتھ نہیں کیا گیا، گہوارہ کے 25 لوارث بچوں کے ساتھ کیا گیا. اور شہباز شریف نے جو عوام کو کہا کہ بنی گالہ میں منوں کے حساب سے زندہ مرغیاں جلائی جاتی تھیں، وہ کوئی زندہ مرغیاں نہیں تھیں،
وہ شہباز شریف نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر مرغیاں جو ہے منوں کے حساب سے جادو ٹونے کے لیے جلائی جاتی تھی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مرغیاں گوشت نہیں، وہ مرغی کا نہیں تھا، وہ مرغی کا نہیں تھا، وہ بچوں کا گوشت تھا. گہوارہ کے بچے جو غائب ہوئے 25 بچے، آپ جی اس کا کوئی ریکارڈ ثابت کر سکتی ہیں آپ؟ بالکل، تحقیقات کروائیں، JIT بنائیں. اور بشرا جادوگرنی کے کالے جادو میں ان 25 بچوں کے قربان کرنے کی ویڈیو بھی موجود ہے. ان 25 بچوں کے قربان کرنے کی ویڈیو کہاں پر موجود ہے؟ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. کہاں پر موجود ہے؟ جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی بنی گالا میں، بشرا پنکی نے خود تو 25 بچوں کی بلی نہیں دی، کوئی چھری لاتا ہوگا، کوئی اور دوسری چیزیں لاتا ہوگا بلی کے لیے آپ سامان. بڑی خوفناک باتیں کر رہی ہیں. بہت ہولناک. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایک عورت نہیں کر سکتی ایسا، کوئی بھی، چاہے وہ بشرا بی بی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ایک خاتون کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ نہیں کر سکتی. آپ بشرا جادوگرنی کو خاتون کہتے ہیں؟ وہ تو ڈائن ہے جو بچے کھا گئی یتیم خانوں کے. نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گہوارہ کے 25 بچے ادھر ہی گئے تھے؟ صبا لیاقت کو گہوارہ کے 25 بچے غائب کروانے کے بعد کاشانہ میں بھیجا گیا. یہ وہی صبا لیاقت تھی جس نے گہوارہ کے 25 بچوں کے غائب ہونے کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی جب جون 2019 کو رات کے بعد بچے غائب کیے گئے تھے. خوشنود جمیل سپرنٹینڈنٹ کاشانہ، جو کاشانہ سے بچیاں سپلائی کر رہی تھی عمران خان کو، بشرا پنکی کو، ان لوگوں نے ویڈیوز بنا کر رکھی تھیں بچوں کو ان کے وزیر اعلیٰ عثمان بزار کے سیکورٹی افسر کے حوالے کرنے کی، اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان کے حوالے کرنے کی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی تو یہی احکامات دیے جاتے تھے. ڈاکٹر پرویز احمد خان 12 ستمبر 2019 کو رات کے وقت کاشانہ میں آیا، لیونگ روم میں بچوں کو اکٹھا کیا، بڑی بچوں کو الگ کیا اور چھوٹی بچوں کو الگ کیا، جس میں سے 6 بچیوں کو منتخب کیا جن کی عمریں 7 سال تھیں، 8 سال کی، 10 سال کی بچیاں، اور مجھے کہا کہ ان بچیوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا جائے گا. آپ کو یہ حکم دیا گیا؟ بالکل، مجھے یہ حکم دیا گیا. اور یہ میں نے کہا میں تو ان بچوں کو حوالے نہیں کروں گی، یہ میں تو ان بچوں کی کسٹوڈین ہوں، آپ لکھ کر دیں آپ کو کس مقصد کے لیے بچیاں چاہیے. اور جس پر ڈاکٹر پرویز احمد خان نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں. پیری مریدی چل رہی تھی بیوروکریٹس میں. افشا کرن امتیاز جو پنجاب کی طاقتور بیوروکریٹ تھی، جس کے خود جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ، جو اعلی کار تھی بشرا پنکی کی، جو نہ صرف کاشانہ سے کم عمر بچیاں سپلائی کر رہی تھی، گہوارہ سے 25 بچے سپلائی کیے افشا کرن امتیاز نے، ماڈل چلڈرن ہوم سے، بیکرز ہوم سے. یہ تمام ثبوت ہی تو ہیں جو میں 5 سال سے چیف سیکرٹری پنجاب کو، گاڑیاں کون سی بچوں کی سپلائی میں استعمال کی گئیں، افسران، بیوروکریٹس یہ آج بھی زندہ ہیں. کوکب ندیم وڑائچ جس کے بارے میں آپ نے CCTV فوٹیج بھی چلائی، جو کاشانہ میں آ کر مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا، بچیوں کو ڈراتا تھا، بچوں کے واش رومز میں جاتا تھا، پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں شرمناک سوال کرتا تھا. یہ وہی کوکب ندیم وڑائچ ہے جس کو کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد، اور وہ انکوائری جو آپ بتا رہے تھے بریگیڈیئر ملٹری سیکرٹری وزیر اعظم بریگیڈیئر وسیم نے بشرا پنکی کے احکامات پر لگائی. اور اس انکوائری کے بعد کوکب ندیم وڑائچ کو ترقی دے کر بشرا پنکی نے چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم لگا دیا. ڈاکٹر پرویز احمد خان جو بچیاں سپلائی کرتا تھا عمران خان کو، بشرا پنکی کو بچے سپلائی کرتا تھا، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بشرا پنکی نے ترقی دے کر ریٹائرمنٹ کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگا دیا. افشاں، کچھ ہماری ذمہ داری ہیں، مجھے یہ بتائیے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جن لوگوں پہ آپ تمام الزامات لگا رہی ہیں، اور چونکہ میں نے یہ پروگرام بھی کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ میرے ساتھ آپ نے شیئر کیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آ کر آپ کو کاؤنٹر کرنا چاہیں، آپ سے مکالمہ کرنا چاہیں، آپ کو غلط ثابت کرنا چاہیں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ میں بالکل تیار ہوں. میں عمران خان کی حکومت میں بھی تیار تھی، میں کل بھی تیار تھی اور میں آج بھی تیار ہوں. میڈیا ان لوگوں کے لیے بھی ہے، عدالتیں میرے باپ کی نہیں ہیں. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جہاں پر میں اپنے کیسز لڑ رہی ہوں ان پرسن، جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے، JIT کے لیے وزیر اعظم کو لیٹر لکھ رہی ہوں. عمران خان کے لیے تو بہت آسان تھا، اپنی حکومت میں بنا لیتے JIT، اپنے آپ کو کلیئر کروا لیتے، سب کچھ ان کے انڈر تھا. کیوں میرے کیس کو 5 سال سے بار بار لیفٹ اوور کیا جا رہا ہے؟ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں ان تمام یتیم خانوں کا کچا چھٹا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کچا چٹھا کھل چکا ہے. نومبر 2023 میں، دسمبر 2023 میں روزانہ کی بنیاد پر کاشانہ جنسی اسکینڈل کو سنا گیا ہے. سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین
ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ڈی جی وومن پروٹیکشن اتھارٹی ارشاد وحید کو روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں بلایا جاتا تھا۔ ارجنٹ بیسس پر کاشانہ اسکینڈل کو سنا گیا، اور آپ کے لیے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہی دنوں گہوارہ کے لوارث بچوں کی بلی کا معاملہ بہت ہائی پروفائل چل رہا تھا میڈیا پر۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سیکرٹری ظہور حسین سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا، گہوارہ کے لوارث بچوں کے بارے میں، جس پر سیکرٹری ظہور حسین نے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو بتایا، یہ اعتراف کیا کہ ان 25 بچوں کو گہوارہ سے غائب کر کے بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا تھا، اور بنی گالہ میں بشرا نے ان 25 لوارث بچوں کی بلی دی، اور اس وقت عمران خان بھی موجود تھا۔ اس بلی میں عمران خان بھی شریک تھا، اور ان بچوں یہ کے ساری چیزیں، یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں آپ نے عدالت کے سامنے پیش کیں؟ بالکل، میں تمام ثبوت عدالت میں جمع کروا چکی ہوں۔ اب بھی میں اپنے کیس کو جا کر پرسو کر رہی ہوں کہ میرے کیس کو ارجنٹ بیسس پر سنا جائے، جوڈیشل انکوائری کمیشن فوری طور پر بنایا جائے۔ مجھے بہت زیادہ یعنی کہ یہ جو ساری باتیں کر رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ عدالت کے سامنے، آپ وزیر اعظم کو جی آئی ٹی بنانے کے حوالے سے، آپ تمام چیف سیکرٹری سمیت تمام لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہوئی ہیں یہ چیزیں؟ بالکل، میں رکھ چکی ہوں تمام ثبوت 5 سال سے، اور میرے نوکری کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میرا نوکری کا کیس وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا، اور یہ کمنٹس دیے کمرہ عدالت میں کہ یہ کیسا ڈسمسل آرڈر ہے ایک سول سرونٹ کا، جس میں ایک سول سرونٹ کو نوکری سے پہلے نکال دیا گیا اور شو کوز نوٹس دے کر پرسنل ہیئرنگ میں بعد میں بلایا گیا۔ دنیا میں کہیں پر یہ نہیں ہوتا یہ بڑی ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی افشاں، کہ یہ جب اب یہ چیزیں ساری کی ساری رکھ چکی ہوئی ہیں، عدالت کے سامنے رکھ چکی ہوئی ہیں، ہائر اتھارٹیز کے سامنے رکھ چکی ہوئی ہیں، تو پھر اس پر کوئی کارروائی، اس پر کوئی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا رکاوٹ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ 5 سال سے کوئی تحقیقات نہیں کی جا رہی، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو میں نے لیٹرز لکھے تھے کاشانہ اسکینڈل پر، انکوائری کروائی گئی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے انکوائری کروائی، اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ کاشانہ لاہور، کاشانہ راول پنڈی، کاشانہ سرگودا سمیت ماڈل چلڈرن ہوم، یتیم بچوں کا ادارہ جہاں سے عمران خان کو بچے سپلائی کیے جاتے تھے، ان تمام اداروں کو، یتیم خانوں کو محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران سے لے کر پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ واپس لے لیا گیا؟ واپس نہیں لیا گیا، پرائیویٹ کیا گیا ہے، این جی او کو دے سوشل دیا ویلفیئر گیا۔ سے ختم کر دیا گیا اس کا؟ جی، سوشل ویلفیئر سے لے کر یہ آپ اپنی بات کے ثبوت میں کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا سٹیپ جو تھا سوشل ویلفیئر سے سرگودا کا بھی، پنڈی کا بھی، باقی جگہوں کے واپس کیوں لیے جاتے؟ جی، کیوں لیے جاتے؟ بالکل ان کو اسی لیے سیکیور کیا گیا ہے کہ یہاں پر ثابت ہو چکا ہے کہ عرصہ دراز سے بچیاں سپلائی ہو رہی تھیں، نہ صرف کاشانہ لاہور سے، کاشانہ سرگودا سے، کاشانہ راول پنڈی سے بھی بچیاں سپلائی کی گئی عمران خان کو، اور ایسا نہیں کہ ان اداروں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے تو اس پر نظر نہیں رکھی جا رہی، اب بھی سخت ترین مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، سی آئی اے کے سرپرائز وزٹ کروائے جاتے ہیں۔ میں یہ ساری چیزیں جو ہے، اب ناظرین ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، لیکن چونکہ میری ایک صحافتی ذمہ داری ہے، میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں کے بھی نام اس میں لیے کہ چونکہ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرے، وہ اپنا موقف دینا چاہیں، ہمارا پروگرام بھی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں، اور ہم اس پر مکالمہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ کو سامنے لے کر آئیں اور جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا راستہ روکیں۔ مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد اور بڑے اہم سوال ہیں، لیکن اس وقت ایک بریک۔ ویلکم بیک فرام دی۔ ناظرین بات کر رہے ہیں کاشانہ اسکینڈل کے حوالے سے حقائق کیا ہیں، افشاں لطیف کے الزامات کیا ہیں، اور ان الزامات کو کہاں کہاں تک پہنچایا جا چکا ہے، یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر کہوں گا کہ اگر افشاں لطیف جھوٹی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ان کو سخت ترین سزا دی جائے، لیکن اگر یہ سچ بول رہی ہیں تو انہوں نے یہاں پر جو جدوجہد کی ہے، جو الزامات لگائے ہیں، اس کی انکوائری کرتے ہوئے جو ذمہ دار ہیں ان کو بدترین سزا دینی چاہیے۔ اس وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق افشاں لطیف کا کیس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ افشاں وہیں پر ہے؟ جی بالکل۔ کیا صورتحال ہے اس کی؟
میرا نوکری کا کیس وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا گیا جسٹس لاہور ہائی کورٹ ساجد محمود سیٹھی صاحب کی طرف سے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے. کمرہ عدالت میں جسٹس صاحب نے یہ کومنٹ دیے کہ ایک آفیسر پہلے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف حکومت کے خلاف کیس لڑ رہی تھی جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب کی عدالت میں. تو جو اس کیس میں ملزم نامزد تھے حکومت اور وزراء وہ کس طرح کارروائی کر کے اس آفیسر کو نوکری سے نکال سکتے تھے. جو ملزمان تھے جن کے خلاف میں کیس لڑ رہی تھی حکومت کے خلاف وزراء کے خلاف انہوں نے ہی نام نہاد جھوٹی انکوائری کر کے مجھے نوکری سے نکالا اور مجھے ہی کیوں سزا دی جا رہی ہے. یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی, جے آئی ٹی میں ہوگا, جوڈیشل انکوائری کمیشن میں ہوگا, جہاں سے 5 سال سے عمران خان اور اس کے وزراء مفرور ہیں. اور دنیا کا مفرور تو نہیں ہے, ان کو جو بھی طلب کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس وقت تو بشرا بی بی بھی جو ہے سرکاری تحویل میں ہیں, جیل میں ہیں, سابق وزیر اعظم بھی اس وقت جیل میں ہیں. کوئی بھی اگر اس پہ انکوائری کرنا چاہے ان کو طلب کر سکتا ہے اور آپ کے الزامات پہ بات ہو سکتی ہے. مفرور تو نہیں کہا جا سکتا انہیں, وہ تو قید ہیں اس وقت. مفرور اپنی حکومت سے مفرور ہیں. جب یہ وزیر اعظم تھے, جب خاتون اول تھی, اور اگر یہ ہوتا صرف عمران خان کی حکومت کا کیس تو یقین کریں ابھی تک عمران خان اور بشرا پنکی کو پھانسی لگ چکی ہوتی. کاشانہ جنسی اسکینڈل وہ کیس ہے جو عمران خان کی حکومت میں آیا. جس طرح سانحہ 9 مئی میں ملوث دہشت گردوں کو ابھی تک سزائیں نہیں دی جا رہی, اسی طرح کاشانہ جنسی اسکینڈل میں ملوث عمران خان. یہ تو اتنا خوفناک. آپ گھیوارہ سے 25 بچوں کی بات کر رہی ہیں, آپ کائنات کی بات کر رہی ہیں, بلکہ شاید آپ ساجدہ وغیرہ اور بچیوں کی بات بھی کر رہی تھی. جی بالکل, میرے ہاتھ میں یہ جولائی 2019 کی سیکرٹری سوشل ویلفیئر امرین رضا کی یہ تحقیقاتی رپورٹ ہے جس میں بچوں کے جنسی درندگیوں کے بیانات سیکرٹری امرین رضا نے خود ریکارڈ کیے. ایک تحقیقاتی رپورٹ بنائی آمنہ اور ساجدہ کے بارے میں جن کو عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ نے جنسی درندگیوں پر منہ کھولنے کے جرم میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے ہی پاگل خانہ دارالسکون میں بھجوا دیا. اور آپ کو سن کر یہ یقیناً شوق لگے گا, حیرت ہوگی کہ جون 2021 میں ساجدہ کو بھی قتل کر دیا گیا. کائنات کے علاوہ ایک اور قتل؟ بالکل, کائنات کے ساتھ ساجدہ کو بھی قتل کیا گیا. اور آمنہ کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. اور یہی اس کے بارے میں اجمل چیمہ تو میرے خیال مسلم لیگ نون جوائن کر چکے ہوئے ہیں یا آئی پی پی جوائن کر چکے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی چھوڑ دی انہوں نے میرے خیال ہے. مجھے جو سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو اب مریم نواز کی ٹیبل پہ آپ کا کیس ہے, کوئی فیصلہ نہیں کوئی وہاں سے آ رہا؟ کیونکہ میں اخبارات دیکھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ان کے سیکٹری ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں راشد نصر اللہ, ان کے پرسنل میسیجنگ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کے ذریعے ہوتی ہے, رابطے ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں. راشد نصر اللہ بھی تو آپ کے پاس آئے تھے؟ بالکل, میرے پاس آئے تھے اور میرے پاس یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ کو بحال کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کا یہ پیغام آپ کو آیا؟ جی بالکل, راشد نصر اللہ کے ذریعے آئے. لیکن اس بیوروکریسی کا کیا کریں, اس طاقتور بیوروکریسی کا کیا کریں جو آج بھی میرے خلاف ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس کاشانہ جنسی اسکینڈل میں ملوث ہیں. جس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے میرے وزیر اعلیٰ کو میرے نوکری کا کیس بھجوایا, چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ اگر آپ کے کیس میں میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو بڑے بڑے بیوروکریٹس کو پھانسیاں لگیں گی, اس لیے یہی بہتر سمجھا گیا ہے کہ افشاں لطیف کی قربانی دے دی جائے, خاموشی اختیار کر لی جائے. خاموشی اختیار کر لی جائے. آج بھی میرا 5 سال پہلے بھی ایک ہی مطالبہ تھا, تحقیقات کی جائیں. میں بھی نہیں چاہوں گی کہ تحقیقات کے بغیر عمران خان اور بشرا پنکی کو پھانسی بھی لگا دی جائے, سزا دے دی جائے. تحقیقات کریں لیکن تحقیقات غیر جانبدار مضبوط ترین جے آئی ٹی میں کی جائے. دیکھیں کون کرے گا, پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی یہ انیشیٹ ہوئی, پھر آپ کے مطابق آرمی چیف کی بھی اس میں پاک فوج کی بھی مداخلت ہوئی, پھر آپ کے مطابق عدلیہ بھی اس میں وہاں پر بھی آپ موجود ہیں. ان تمام اگر پلیٹ فارمز کے بعد بھی یہ معاملہ نہیں چل رہا پھر کون کرے گا؟ میرے پاس تو اب ایک ہی حل ہے. میں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ اگر 14 اگست 2024 تک کاشانہ جنسی اسکینڈل پر جے آئی ٹی نہ بنائی تو میں 14 اگست 2024 کو صبح 11 بجے پرائم منسٹر ہاؤس کے آگے خود سوزی کروں گی. مجھے اور میرے بچوں کو اس نظام نے تو پہلے ہی مار دیا ہے. ہمارے لیے تو یہ یقین کرنا ہی مشکل ہے. اتنی جذباتی کیوں ہیں آپ اتنی زیادہ
عمران خان کے، بشرا بی بی کے اور ان کے خلاف کیوں آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے؟ کیوں آپ اس حد تک جا رہی ہیں کہ اب آپ کہتی ہیں کہ خود سوزی تک کر لوں گی؟ مجھے میری عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا تو کوئی مقابلہ نہیں عمران خان کے ساتھ، بشرا پنکی کے ساتھ، نہ میں نے سیاست کرنی ہے، میں تو ایک ریاستی ملازم تھی۔ ہاں میرے شوہر کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ضرور ہے، درینہ تعلق ہے، جانثار کارکن، اور میرا شوہر مجھے یہی کہتا رہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو اس کیس کو میرٹ پر سنا جائے گا، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو افشاں یہ کیس حل ہو جائے گا، ہمیں انصاف ملے گا، ان یتیم بچیوں کو انصاف ملے گا۔ میرا شوہر تو آج بھی دیوانہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین میرے شوہر میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ میرے بچے آج بھوک سے مر رہے ہیں، میں لاہور شہر چھوڑ چکی ہوں، میں KPK میں ہوں، ایک وقت میرے بچے کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت ہمیں نہیں پتہ ہم نے کہاں سے کھانا ہے۔ میرے بچے آج سزا بھگت رہے ہیں صرف میرا فرض ادا کرنے کی کہ میں سہولت کار نہیں بنی تھی۔ میرے پاس اس وقت شاہانہ نوکری تھی، بہترین نوکری تھی، گریڈ 18 کی سرکاری نوکری تھی، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں نے ٹاپ کیا تھا، میرے بچے بہترین سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، میرے پاس تو سب کچھ تھا۔ مجھے تو کیوں کیا پھر آپ نے یہ سارا کچھ؟ کیا فائدہ کیا ملا آپ کو اس سے سارے سے؟ میں ایک ماں بھی تو تھی، میں خود 4 بچوں کی ماں تھی، میں کیا کرتی؟ ان یتیم بچیوں کو جنسی بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی جو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے احکامات دیے جاتے تھے کہ کاشانہ میں 3 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنانے میں سہولت کاری کروں، جہاں پر بشرا پنکی کے منظور نظر طاقتور عہدیداروں، پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں، وزراء نے آ کر یتیم بچوں کے ساتھ راتیں بسر کرنی تھی۔ میں حصہ بن جاتی اس چائلڈ ابیوز کے PTI والے کہتے ہیں کہ آپ نے خود ابھی کہا کہ آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے بڑے متحرک کارکن تھے، میاں نواز شریف بھی تک ان کی ایکسیس، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ کیا گیا یہ مسلم لیگ نون کی ایما پہ کیا گیا اور یہ پولیٹیکل تھا سارا۔ تو ثابت کریں نا، مجھ پر کیس کریں، کیوں نہیں کیس کرتے؟ ذرا سی بات پر عمران خان کے وکلا کی فوج عدالتوں میں چلی جاتی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے زیادہ عدالتیں عمران خان کی فین فالوئنگ سے مروب ہیں، عمران خان کو پسند کرتی ہیں، تو ان عدالتوں میں چلے جائیں، ثابت کریں جا کر۔ میرے پاس میری ہر بات کا ایک ثبوت موجود ہے۔ بچے ان ریکارڈ غائب ہیں، بچیاں ان ریکارڈ غائب ہیں جو قربان کی گئیں کالے جادو میں، جو عمران خان کی جنسی حوث کے لیے پیش کی گئیں، اور کاشانہ جنسی اسکینڈل کا بھی میری نوکری کا کیس نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں آپ یہ اس وقت میرے پوسٹنگ آرڈر دیکھ سکتے ہیں 16 جون 2020 کے، جس وقت کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر آ چکا تھا، بچیوں کے جنسی درندگیوں کے بیانات میڈیا پر لائیو چلائے گئے تھے، میرے پوسٹنگ آرڈر نکالے گئے کہ میں گھر بیٹھ کر تنخواہ لوں، پروٹوکول انجوائے کروں، اور یہ وہ پوسٹنگ آرڈر ہیں جو وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں لے کر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے گنڈوں کے ذریعے راجہ بشارت اپنے دفتر میں بلایا، میرا یہ پوسٹنگ آرڈر میرے سامنے رکھا، 50 لاکھ کی حقیر رقم میرے سامنے رکھی، اور ایک کال پر میری بات کروائی پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت کے ساتھ، وہ شخصیت بشرا پنکی۔ آپ کی بات کروائی گئی؟ بالکل، میری یہ پوسٹنگ آرڈر دینے کے ساتھ میری بات کروائی گئی، بشرا پنکی کے ساتھ راجہ بشارت نے میری بات کروائی۔ بشرا پنکی نے مجھے کہا کہ میرے پوسٹنگ آرڈر نکال دیے گئے ہیں، گھر بیٹھ کر میں تنخواہ لوں، 50 لاکھ کی حقیر رقم دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ منہ مانگی رقم بھی مجھے دی جائے گی، پروموشن دی جائے گی، صرف میں خاموشی اختیار کروں، خاموش ہو جاؤں یتیم بچوں کے جنسی کاروبار پر، قتل و غارت گری پر، کائنات کے قتل پر۔ عمران خان کی حکومت میں میرے تمام تر احتجاج ان ریکارڈ ہیں کس کے خلاف تھے؟ عمران خان، بشرا پنکی کے خلاف۔ میں پولیس کی نگرانی میں، جب پولیس کا سخت پہرا ہوتا تھا زمان پارک، میں وہاں پر جا کر بشرا پنکی کا، عمران خان کا منہ کالا کرتی تھی اور ان کو قاتل کہتی تھی۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھا، جب بشرا پنکی جس کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی مجھے بھیانک سزا دی گئی کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں۔ ایک اور بات افشاں بہت زیادہ کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس وقت کی حکومت کی بات کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں، وہ عمران خان کے خلاف ہر قسم کا کیس بن رہا ہے، جو بھی غلط کاری جس کا کچھ ملتا ہے، سراغ ملتا ہے، بن جاتا ہے۔ ایون عدت کیس تک جو ہے، اگرچہ خاور مانی کا اس کے پیچھے،
وہ تک بنا تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیس نہیں بنا؟ یہی تو کیس ہے، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، ان تمام کیسز میں یہ بغیرت انسان عمران خان باعزت بری ہو جائے گا، صرف کاشانہ جنسی اسکینڈل ہے۔ لیکن ان بیوروکریٹس کا کیا کریں؟ عمران خان خود تو آ کر کاشانہ سے گہوارہ سے بچے لے کر نہیں جاتا تھا، بشرا پنکی خود تو نہیں جاتی تھی۔ سرکاری افسران جو آج بھی اپنے عہدوں پر موجود ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس جو آج بھی اپنے عہدوں پر موجود ہیں، بیوروکریٹس ہمیشہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، آج بھی بچائیں گے، کل عمران خان کی حکومت میں بھی بچایا گیا۔ اور کاشانہ جنسی اسکینڈل کی تحقیقات کو پبلک کرنے سے ایسا نہیں کہ 5 سال سے کوئی تحقیقات نہیں کی جا رہی، ملٹری انٹیلیجنس، ISI، IB تمام تحقیقات کر چکی ہیں، اسپیشل برانچ تحقیقات کر چکی ہیں۔ ثابت ہوا کہ عمران خان کی حکومت میں کاشانہ کی کائنات کو بشرا پنکی نے قتل کروایا۔ ان تحقیقات کو پبلک کرنے سے، سزائیں دینے سے ان سرکاری افسران کو بین الاقوامی سطح پر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سرکاری یتیم خانوں میں، دارالامانوں میں جنسی کاروبار کروایا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ میں نے صرف افشاں لطیف نے ہی بات کی تھی یتیم خانوں کے بچوں کے جنسی کاروبار پر، کیا آئے روز میڈیا پر یہ خبریں نہیں آتی کہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن میں بیورو میں بچوں کے ساتھ جنسی درندگیوں کے واقعات میڈیا پر نہیں آتے؟ ان واقعات کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل میں ایک واحد بات یہ تھی کہ اس ادارے کی سپرنٹینڈنٹ نے، انچارج نے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ یہ آواز اٹھائی، بھرپور آواز اٹھائی۔ اس میں یہ فرق ہے، آپ نے سٹینڈ لے لیا، آپ کھڑی ہو گئی، اور میں کہوں گا مجھے نہیں پتا آپ کے الزامات ٹھیک ہیں غلط ہیں، لیکن آپ ان کو سٹینڈ کر رہی ہیں، آپ کے پاس یہ ٹیبل کے اوپر کاغذات کا ایک پلندہ پڑا ہوا ہے اور آپ کے ادھر بھی ایک لفافہ بھرا پڑا ہوا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ تمام انکوائری رپورٹس جو ہیں وہ آپ کے الزامات کو سپورٹ کرتی ہیں، ثابت کرتی ہیں۔ بالکل، یہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں 25 فروری 2020 کا یہ ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پیمنٹ کا یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں سرکاری، ایکنالجمنٹ ہے جی ایکنالجمنٹ، جس میں مجھے 9,45,000 روپیہ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا پر اسی روز میڈیا پر منظر عام پر آئی۔ اسی روز راجہ بشارت کے احکامات پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان افسران نے اپنے دفتر DG آفس میں بلا کر مجھے 9,45,000 روپے میرے وہ واجبات ادا کیے، ان مہینوں کے واجبات جب بچوں کا کھانا پینا بند کیا گیا تھا، اور ایک نہاد کمیٹی بنائی گئی راجہ بشارت کے احکامات پر کہ کائنات کے قتل کو نیچرل کہنا تھا، طبعی موت کہنا تھا، کہ کائنات کی موت نیچرل تھی۔ نہیں، اگر طبعی موت تھی تو پھر جو آپ اس میں فرینسک پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تحت کہہ رہی ہیں کہ اس کا دل غائب تھا، اس کا جگر غائب تھا، اس کے پھیپھڑے غائب تھے، اور اس طرح ایون کچھ ذرے باقی تھے، تو اگر نیچرل اگر ڈیتھ کہا جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا، اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کنفیوژن ہے اس کے اندر۔ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کمیٹی کے لیے پروموشن رکھی گئی، مراد رکھی گئی، خطیر رقم رکھی گئی، صرف افشاں لطیف کو خاموش کروانا تھا۔ میں خاموش ہو جاتی 5 سال پہلے تو آج کا کاشانہ اسکینڈل زندہ ہوتا۔ نہیں افشاں، صرف آپ ہی اس میں باضمیر تھیں، اتنے زیادہ سرکاری افسران ہیں، سارے ہیں، وہ سارے بکے ہوئے تھے، سارے سپلائی کرنے والے تھے، سارے غلط تھے، صرف آپ درست تھیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ ان افسران کے لیے اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں کہ ان بچوں کو سپلائی کریں، چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے۔ ان کے بھی تو بچے ہوں گے، وہ بھی تو درد دل رکھتے ہوں گے، انسان ہوں گے، وہ بھی سوچتے ہوں گے۔ مجھے ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جس طرح آپ نے اتنے زیادہ نام لیے، اور پھر میری پیشکش موجود ہے کہ جو بندہ بھی اپنی صفائی دینا چاہتا ہے یا اس پہ مکالمہ بھی کرنا چاہتا ہے، کاؤنٹر بھی کرنا چاہتا ہے، میں افشاں لطیف سے پھر ریکویسٹ کر لوں گا آئیں یہاں پر کاؤنٹر بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افشاں کسی اور نے ریزسٹ نہیں کیا، صرف آپ نے کیا۔ میرا یہ حشر دیکھ کر، میرا یہ انجام دیکھ کر کون آگے آئے گا؟ جس افسر کو مثال بنانا چاہیے تھا اس کو نشانے پر بنا دیا گیا۔ بہت سے افسران ہیں، ملازمین ہیں جو منہ کھولنا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، ثبوت دینا چاہتے ہیں، لیکن کون آگے آئے گا؟ اب کیا حل کیا ہے اس کا؟ آخر میں مجھے یہ بتائیں، اب جو صورتحال بنی ہوئی اس کا حل کیا ہے؟ تحقیقات کون کرے؟ JIT کس پر مشتمل ہو؟ کون بنائے؟ کدھر سے آئے؟ کس پہ مشتمل ہو؟ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے JIT بنائی جائے، مضبوط ترین غیر جانبداران، مجھے بھی بلایا جائے، جو افسران ملوث ہیں ان کو بھی بلایا جائے، بچوں کا ریکارڈ منگوایا جائے، جو افسران ملوث ہیں ان کو میرے سامنے بلایا جائے، صحیح کو صحیح کہہ دیں اور غلط کو غلط کہہ دیں۔ میں بالکل آپ کا یہ مطالبہ جو ہے ہم ایک مرتبہ پھر سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، پوری قوم کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔
افشاں آپ تشریف لائیں. معاملہ وزیر اعظم کے پاس بھی ہے, آرمی چیف کے پاس بھی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایک خاتون ہے, اور اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ایک خاتون ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ خواتین کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کی عدالت میں ہے, وہ جانیں. اور ایک مرتبہ پھر ہمارا پروگرام حاضر ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر غلط الزام لگائے گئے ہیں وہ اپنی صفائی بھی دے سکتا ہے, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ان سے رابطہ بھی کریں گے, ہم اس پر دوبارہ بھی کسی بھی وقت پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ الزامات غلط ہیں تو افشاں کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر یہ درست ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے, سب سے گھنونا سکینڈل ہے, سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری چیز, اس سے مکروہ چیز, اس سے خوفناک چیز ہو ہی نہیں سکتی جو سب کچھ یہاں پر بیان کیا گیا. اس پر بھی سزا ملنی چاہیے, اس پر بھی کیس ہونا چاہیے. اور یہ جتنے بولڈنس کے ساتھ افشاں یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ میں تیار ہوں سامنا کرنے کے لیے, ثبوت دینے کے لیے ان تمام چیزوں کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. تحقیقات کیجئے, JIT بنائیے, سچ کو سامنے لے کے آئیے, اور جو اس میں گندا کردار جس کا بھی ہے اسے عبرت کا نشان بنا دیجیے. اللہ حافظ.